والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وجمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو چکا ہے اور یہ بات محمد کا 70% طبقہ نہیں جانتا، اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے. پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں، یہ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ ہاں سال کی ابتدا اسلامی جو ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے. اس کی عیسوی سن تو ہم کو یاد ہے کہ 2024 چل رہا، مگر ہجری سن جو اسلامی سن ہے اس کا علم ہمیں 70% لوگوں کو نہیں، جبکہ اس کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ سے نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی ساری تعلیمات کا علم ہونا ضروری ہے. یہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع کیا گیا. یہ عیسائیوں کا سن. عیسائیوں نے ایسا غلبہ حاصل کیا تہذیب اور تمدن میں کہ سرکار کی امت سرکار کو ماننے والی یہ نہیں معلوم کہ کہاں کیسا موقع کھا رہی ہے. عیسائیوں کے معاملات میں عیسائیت نے مارکیٹ میں قبضہ کیا جیسے اسرائیل نے کرا. عیسائیت نے تہذیب پر قبضہ کیا، تمدن پر قبضہ کیا، پوری دنیا میں مذہب پھیلانے کے لیے نئے کام کر دیے. اب تو ہم یہ بھی بھول گئے یہ اسلامی سن کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور اس کا مہینہ کون سا اور کیوں ہوا. عیسوی سن معلوم ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا اور انہوں نے آج تک رکھا اس کو. مسلمانوں کے سارے شعبوں میں حتیٰ کہ اللہ معاف کرے دینی شعبوں میں بھی ہجری سن کو یاد نہیں رکھا گیا. مسجد کی پیمنٹ کب ملے گی، مدرسے کی پیمنٹ کب ملے گی، خانقاہوں میں کام کرنے والوں کو پیمنٹ کب ملے گی. کتنی افسوسناک بات ہے یہ عیسوی سن پر. اور ہجری سن کہاں سے شروع ہوا تھا، کس نے شروع کیا تھا اور اس کی بنیاد کیا تھی. حالانکہ عیسوی سن کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہمارا اور آپ کا دن کہاں سے شمار ہوتا ہے اسلامی مغرب کے بعد. اس کا دن شروع ہوتا آدھی رات سے اور آدھی رات میں ختم ہوتا. جو اعلیٰ تک 12 بجے سے شروع ہوا اور دوسرے دن 12 بجے ختم ہوتا. ہمارا سن دیکھو جو اسلامی ہے جس کی تاریخ ہم گنتے ہیں اسلامی تاریخ وہ مغرب کے بعد، یہ مغرب سے لے کر مغرب تک. اسی طریقے سے عیسائیوں نے جو چیز شروع کی تھی کہ اتوار کی چھٹی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. حضرت عمر نے جمعہ کی چھٹی شروع کیا تھا. سن ہجری کی ابتدا ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر نے شروع کی تھی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ربیع الاول سے مہینہ شمار ہوتا تھا. حالات بعد میں بہت عجیب و غریب ہونے لگے تو پھر مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. صحابہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کا مشورہ جس پر اللہ تعالیٰ کی شخصیت نے ذات خداوند نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ صحابہ سے مشورہ کرو. تم سرکار دنیا سے جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جمع کیا. اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہونا ہے؟ ہمارا سب کچھ الگ، تہذیب، تمدن، ہماری تعلیمات، ہمارا دین، یہ سب سے نرالا اور سب سے مکمل ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. ہم کو افسوسناک بات یہ کہ لباس عیسائیوں کے، رہن سہن عیسائیوں کے طرز پر، کاروبار لین دین عیسائیوں کے طرز پر. عیسائیوں نے کہاں تک اپنی پہنچ کر دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند تھے. آزادی کے پیٹ پہ 50,000 بھی تھے، کروڑوں کی تعداد میں.
اور تمہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ نہ عیسیٰ کے ماننے والے کامیاب ہونے والے، نہ موسیٰ کے ماننے والے کامیاب ہونے، نہ مہر اللہ کے نبی پر لگا دی گئی کہ جو سرکار کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر سچا عیسائی ہے تو اس کو سرکار کو ماننا پڑے گا، سچا یہودی ہے تو سرکار کو ماننا پڑے گا۔ عیسائی اور یہودیت کی پوری دنیا میں لنگریاں چل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہودیت نے پوری مارکیٹ کے اندر قبضہ بنایا، مسلمان اچھے بھلے مانوس فتوا کر رہی ہے اللہ عیسائی اسرائیل کو تباہ کر دے، اور ان کی پارٹیاں ہو رہی ہے کوکو کولا پر، پارٹیاں ہو رہی ہے ان کی پیپسی پر، پارٹیاں ہو رہی ہے ان کے پورے اسرائیلی پروجیکٹ پر، اور فتوا کر رہے حضرت والا ہے، ان کی فتوا ان پر لوٹ رہی ہے۔ کئی فتوا لگنے والی، اللہ کو مکہ نہیں کر رہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے کہ ہم تو فتوا کر رہے مگر ان کا پورا استعمال کریں گے ہم۔ مسلمانوں کی حالت ابھی بھی یہ حالت ہوگی۔ کیا فلسطین کے ماں بہنوں کا خون یاد نہیں ہے؟ کیا فلسطین کے معصومے کی چیخ پکار یاد نہیں ہے؟ کیا بیت المقدس کی عزت آبرو ہمارے پاس امانت نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ اسی کا اچھا رہیں گے؟ ارے ان کی دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نفرت کرتے تھے اسرائیل سے، اتنی نفرت کرتے تھے، سرکار دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں 2 روزے رکھتے یا تنقید ہوتے 9-10۔ اب یہاں پر رسول اللہ کا طریقہ کار دیکھو، آپ کا اسرائیل سے آپ کی نفرت کا انداز دیکھو، کیوں نفرت کرتے آپ؟ یہ اسرائیل قاتل انبیاء ہے، یہ اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا، یہ اسرائیل کا نظریہ یہ کہ پوری دنیا میں ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، اور اسرائیل ہمیشہ سے ظالم قوم رہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ کے غضب کا شکار ہے یہ لوگ، ان پر ذلت اور مسکنت، ان پر بیچارگی اور محتاجگی، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیا اللہ نے۔ ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے راستے سے بچنے کی پناہ مانگتے ہیں، روزانہ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، بولتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس قوم کی راستے سے بچا ہم کو۔ اور یہ قوم 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ کر 5 کے اوپر دعا کر رہی ہے، اور کام کیا کر رہی ہے؟ سمجھتے کیوں نہیں ہم؟ جس کی مخالفت کا اعلان اللہ کے دربار میں کر رہے ہیں، جس کے خلاف بدعنوان کر رہے ہیں، اور ان کو اسٹرانگ ہم ہی کر رہے ہیں۔ آپ بیل مار کے لیں، خود کے ہاتھوں سے وہ کلاڑی سے ہم اپنے پیروں کو مار کے لے رہے ہیں۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ مدینہ میں آپ تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تو رمضان کے روزے اس وقت کو نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ بعد میں اسرائیلیوں کو دیکھا آپ نے یہ تو روزہ رکھتے محرم کے 10 تاریخ کو، کیا بات ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے سرکار یہ عیسیٰ علیہ السلام جو دریائے قلزم سے پار ہو گئے تھے دجلہ سے، اس وقت اس کی خوشی میں ہر سال یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے رکھتے ہیں، موسیٰ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور وہ ہم ان کے زیادہ قریبی ہیں، وہ ہم سے زیادہ قریبی ہیں، ہم کو زیادہ اس کا حق پہنچتا کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ کہاں اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو ایسا صاحب میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا، اسرائیلیوں کے مشابہت میں اختیار کروں گا کہ میں 10 کا رکھتے میں بھی 10 کا رکھوں۔ حالانکہ اس میں نیت کچھ بھی نہیں تھی آپ کی، مشابہت کرنے کی اختیار کرنے کی نیت نہیں تھی، مگر مخالفت آپ کی دیکھو۔ اور یہ امت جو نقل قدم بڑھتی چیخ چیخ کر کروڑوں سلام بولتے سارے، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام کی صورت ہے کیا؟ کروڑوں سلام پیش کر رہا، 1000 مرتبہ پڑھ کے بتا درود شریف، دیکھو نماز میں سلام بھیج بولے تو کھڑ کے سلام کر رہا، ہر نماز میں تجھے کہا سلام پڑھ، السلام علیکم ایھا النبی، کون بول رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے، مگر کہاں 5 دن پہ ہوتی سرکار ایک ہی مرتبہ پورا سلام لے لینا، کون سے روان کی جگہ۔ صحابہ نماز میں سلام پڑھے، ولی نماز میں سلام پڑھے، نبی نماز میں سلام پڑھے، اللہ کا حکم نماز میں سلام پڑھنے کا۔ نماز تو گئی، فجر بھی گئی، فجر تو ہر بسر گئی، مغرب کا مجھے پتا نہیں، عشاء کے کام میں فجر کو مٹا لیا، اور پکا عاشق رسول۔ تیرے عشق پر عشق کی لعنت کرتا ہوں، ارے عشق کو بدنام کر، عشق کا نام بدنام مت کر۔ عاشق کیسے ہوتے معلوم ہے تجھے؟ جس سے عشق کرتے اس کے اداؤں سے عشق کرتے وہ عاشق ہوتے۔ تو نے کہا عشق کرا بھی، تو یہ عشق کا عین نہیں معلوم ہے، شین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، عشق کا عین نہیں معلوم۔ وہ عاشق ہے صحابہ
نماز پڑھتے تھے کبھی حضرت انس کرنی پوری رات اس میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام اس کے فائدے میں السلام علیکم یہ کبھی پوری پوری رات گزر اس میں سلام پڑھتے تھے. اللہ کو پیار آتا. میں نے جیسا سلام بولا ویسا کرنا، اپنے منمانی سے سلام نہیں کرنا. منمانی سے کچھ بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملتا. جیسے اللہ نے کہا، جتنا کہا، جیسے کہا ویسے کرنا، اس کو عبادت بولتی. منمانی کو عبادت نہیں بولتی. خیر ہوا یہ، اللہ کے نبی نے کہا اگر میری زندگی رہی تو 9 اور 10 کے میں روزے رکھوں گا. آپ تو ایک ہی روزہ رکھتے. اس لیے حدیث 10-11 کی نہیں ہے، مگر علماء فقہاء کرام نے کہا بھائی اگر کسی نے 9 کو چھوڑ دیا تو یہودیوں کی مخالفت نظر آئے، اس لیے وہ 10-11 رکھ سکتا ہے. حدیث میں صرف 9-10 کا تذکرہ، محرم کی 9-10. عبادت میں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ مخالفت کا ہے اسرائیل کا. بدعا کرنے میں وہ سب سے آگے. ایسی بدعا کرتے رو رو کے کچھ مت، مگر جو کرنے کا وہ کرتے. شیونگ مسلمان کرے گا، یہ شیعہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بھائی مسلمان داڑھی رکھتا، شیونگ جمعہ کے دن غسل کر کے آئے گا، شیونگ ضرور کر کے آئے گا. وہ کیا کہنے ہیں مسلمانی پر. میرے دوست بزرگوں یہ ایک بات یاد رکھو، جب ہم نے دعویٰ کیا سرکار کی محبت کا تو صحابہ کو دیکھو. ابھی ہجرت کا سال میں بتا رہا تھا، تو اس کو یاد رکھو. یہ ہجری سال شروع کیا حضرت عمر نے شروع کیا. حضرت عمر کے زمانے میں بہت ساری چیزیں شروع کیوں ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک لمحے کے لیے بھی سرکار اللہ کے منشا کے خلاف نہیں ہٹتے تھے. اللہ نے ان کی مقبولیت دیا، ان کے ہر عمل کو دنیا میں چلایا. بعض اوقات تو ان کے خلاف بات آ جاتی تھی، مگر اللہ کے نبی کے معاملات کو جب دیکھتے تھے اس کو برداشت کر لیتے. ایک دن مسجد نبی میں داخل ہوئے، بارش ہو رہی تھی بہت، تو مسجد نبی کا حضرت عباس کا گھر تھا، اس کو ڈھک کے اس کا برنالہ جو ہے وہ پانی کا مسجد میں گرتا تھا. پانی جو ہے مسجد میں گرتا برنالے سے، اور آنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ان کے کپڑے بھیگ گئے، کیچڑ ہو گیا. حضرت عمر کا دور تھا، دور کے نام حضرت عمر کے پاس شکایت کی گئی. حضرت عمر نے کہا کہ عباس کہاں ہے. دیکھو ان کا معاملہ دیکھو، رسول اللہ سے محبت تھا. یوں ہی اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کیا، ان کے بات کو یوں ہی نہیں چلایا. ہم اور آپ بھی جس دن سچی محبت کریں گے، دنیا کیا چیز ہے بھائی. اللہ کی قسم دنیا کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں. ہم بادشاہ کریں گے آسمانوں پہ بادشاہ، زمین پہ بادشاہ تو بہت کر دی، آسمانوں پہ بادشاہ صرف مسلمان کر سکتا ہے. یہ ابھی ایک جو چاند پر نہیں گئے تو پورے ڈینگے مار رہے. ہم چاند ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی. وہ عرش الہی کا معاملہ مومن کو ملتا ہو. اگر مومن سچا بن جائے نا، اس کی دنیا تو یوں بنتی، چھٹیوں میں دنیا یوں بنتی. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جتنا بھاگ رہے اتنا دین کے پیچھے بھاگو. اللہ کی قسم دنیا ختم نہ کرنی ہے تو بولو. وہی حضرت عمر نے حضرت عباس کو بلایا. حضرت عباس کے بارے میں معلوم کہ وہ گھوم گئے. حضرت عمر نے دیکھا تکلیف بڑھ گئی. اب امیر المومنین ہونے کی حیثیت ہے، حضرت عمر نے کہا پرنالہ توڑ لو. پرنالہ توڑ دیا گیا. حضرت عباس کئی دنوں کے بعد واپس آئے تو پرنالہ نے دیکھا، بہت ناراض ہو گئے. کسی نے کہا کہ عباس امیر المومنین نے پرنالہ توڑ دیا ہے. اچھا وہ کیا کر رہے تھے، کوئی غلط کام کر رہے تھے. حضرت عباس کو ناراضگی ہوگی کہ عمر ہوتا تو میرے گھر میں مداخلت کرنے والا، وہ امیر المومنین ہوں گے. فوراً انہوں نے حضرت امیر المومنین کے پاس گئے، قاضی مدینہ کے پاس گئے، مدینہ کے جسٹس کے پاس شکایت لے گئے. کیا زمانہ تھا یہ. قاضی مدینہ کے پاس تشریف لے گئے. عبید نے کہا انصاری مدینہ کے قاضی حضرت عباس چچائے سرکار، اور جا کر کہا کہ عمر نے میرے گھر میں مداخلت کر دی. وہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، مجھے انصاف چاہیے. حضرت عمر کا ابن کعب نے آپ نے بولا، کہا عمر جس حال میں اس کو ساتھ میں بولا. وہ امیر المومنین اپنے جگہ دنیا کا بادشاہ ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. ان کے زمانے میں 40,000 لوگوں نے حافظ قرآن بنے. ان کے زمانے میں 1036 علاقے پتہ ہو. 900 جامع مسجد انہوں نے بنایا، اور قصاریہ کا ایک بڑا علاقہ انہوں نے پتہ کیا. ان کے زمانے میں ایران کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دیا. ایران کی اینٹ سے اتنا بڑا آدمی. پہلے حضرت عمر کو بلایا جس سال میں آ کر حضرت عمر کے سامنے انہوں ادب سے بیٹھے بھی نہیں. اس وقت امیر المومنین نہیں ہے آپ، اس وقت آپ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. یہ انصاف، اسلامی انصاف. حضرت عمر کھڑے ہیں،
عبید بن کعب پڑھے کہاں مجرموں کی اس میں فہرست ساری دنیا دیکھ رہی عمر امیر المومنین کھڑا ہوا عدالت کے کٹہرے پہ حضرت عمر جو پوری دنیا کو کٹہرے میں کھڑا کرتا کہنے لگے آپ نے توڑا یہ کہاں کہ ایسی ایسی بات تھی مسجد کے مصلیوں کو تکلیف ہو رہی تھی میں نے حضرت عباس سے معلوم کیا وہ نہیں تھے میں امیر المومنین ہونے کی وجہ سے عموم بلوا کے تحت رفاع عام کے خاطر میں نے اس کو یہ کہا عبید بن کعب انصاری نے کہا اچھا عباس تم کیا کہتے کہاں کہ بات یہ نہیں بات دوسری ہے کل تمہیں معلوم ہے یہ کس نے لگایا تھا پرنالا عبید بن کعب سے حضرت عباس نے کہا کہ جس وقت میں اپنا گھر بن رہا تھا میں نے اپنا پرنالا بنایا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے تشریف لائے کہاں چچا جان کیا کرے کہا گھر بن رہا ہے اور پرنالا کہاں لگا رہے کہاں ادھر آپ نے کہا نہیں میری رائے ایسا لگا تو میں سرکار کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا اس وقت وہ راستہ نہیں تھا میں نے کہا سرکار میں لگا دوں گا میں نے گالا مٹی یہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا سرکار میں اوپر نہیں جا سکتا کیسے جاؤ میرے پاس کچھ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے پرنالا ادھر بننا اب میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے اوپر چڑھ کے پرنالا لگا کہاں عمر اور عبید بن کعب سے کہنے کے قاضی مدینہ میں جس سے نیچے بیٹھا سرکار کو اپنے دوست پر کھڑا کر دیا نبوت کا بار میں اٹھا نہیں سکا میرے ہڈیاں ٹوٹنے لگی سرکار میں بڑا پریشان اٹھ نہیں سکا اور بہت زیادہ میں تکلیف میں رہا کیونکہ سرکار کی نبوت کا وزن تھا آپ محسوس کرتے کہ عباس کیا باتیں چچا جان کہنے کے سب بھتیجے اسی باتیں میں کیسے کہنے کا کوئی بات نہیں کام کرو آپ میرے کندھے پہ سو یہ وہ کندھا ہے جہاں امام حسین بھی بیٹھے امام حسن بھی بیٹھے حضرت علی بھی کھڑے ہوئے اور حضرت عباس بھی سرکار کے کاندھے مبارک پر کھڑے ہوئے سرکار نے حضرت عباس کو یہاں کھڑا کر کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے اپنے کاندھے پر کھڑا کر یہ لگایا جس کو نبی لگائے اس کو عمر ہوگا کون لگایا اور عمر کے آنکھوں میں آنسو کام کے کام کو سکھانے لگا مجھے معاف کر کیا کرنا ہے کا سزا خود ہی تجویز کر رہا اور ابن کعب انصاری نے کہا اگر تم سزا تجویز مجھے کرنے کے لیے بات دیتے ہیں تو میری سزا یہی ہے کہ میں کالا مٹی باندھوں گا عباس میرے کندھے پہ کھڑے رہیں گے اور پرنالا جہاں کا وہیں لگایا جائے گا اور سارے مدینہ کے لوگ جو مسجد میں حاضر تھے وہ اس کے علاوہ سارے لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا عمر خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سرکار لگائے وہاں سے مجھے نہیں معلوم حضرت عبید آپ نے کہا کہ عباس تم سچ کہہ رہے گواہ کہاں ہے کہا یہ گواہ تو سرکار کے ساتھ یہ ماجرا کیا گواہی پوچھ رہے ہیں بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجویز کی تھی حضرت عباس نے مشورہ کیا کہ بہت اچھی بات ہے وہ تجویز منظور کر رہے ہیں اسی تجویز پر کام ہوگا بہرحال حضرت عباس نے 12 میٹنگ بنائی اس کے بعد حضرت عمر نیچے بیٹھے سارا مدینہ دیکھ رہا ہے امیر المومنین دنیا کا بادشاہ شہنشاہ اور خادم کی حیثیت سے عباس کو کندھے پہ چڑھا یہ یوں ہی دنیا میں ان کا نام پوچھا بھائی دنیا دیکھ رہی سب آگے بڑھے عباس بے شک آپ چچا ہے رسول اللہ ہے سرکار کا بے شک لگائے گا وہ امیر اس وقت امیر المومنین عرب عجم ایران کسرا پارسی سے ڈرتا ہے آج اس کے کاندھے پہ آپ سو نہیں معاملہ رسول اللہ کا ہے حضرت عباس کندھے پہ کھڑے دنیا دیکھی حضرت عباس نے پرنالا چاہتا ہوا لگا سارا مدینہ دیکھ کر اشش کر جب لگ گیا نیچے ہوتے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو سے رو رہے تھے میں نے کیا کر دیا حضرت عباس نیچے کے سینے سے لگایا اور رونے لگے کہا ہمیں مجھے معاف کرنا میری کوئی یہ خیال نہیں تھا کہ میں آپ کو ذلیل کروں مگر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے اندر عدل انصاف آج بھی موجود ہے یہ میں گھر آپ کو گفٹ دیتا ہوں قبر پیام کے لیے خالی دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام عدل سکھاتا ہے یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ جس دنیا کے اندر ایسا کام چلا وہ عمر نے چھٹی جمعہ کی رکھی تھی عمر نے سن ہجری کا ابتدا کیا تھا عمر نے یہ بتایا تھا یہ وہی عمر ہے جو ایک محرم میں شہید ہوئے ان کی یاد آپ کو آج تک نہیں معلوم ہے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو حضرت عمر کی سیرت سامنے آئے گی پہلے آج یہ بات یاد رکھو محرم کا مہینہ یہ 2-3 چیزیں ہیں امام حسین کی شہادت بھی ہے اجر روزے کا اہتمام بھی ہے اللہ مجھے آپ کا من کے ساتھ